بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما محمد سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ اللہ کے فضل سے آج ہم نے دوسرا پارہ شروع کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اسے مکمل کر پائیں گے۔ سیقولو ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا عن قبلتہم ان کے قبلے سے التی وہ قبلہ کانوا علیہا جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی میں یشاء ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتوں وسطا امت اعتدال والی لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ ویکون الرسول اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم شہیدا تم پر گواہ۔ وما جعل القبلہ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ التی وہ قبلہ کنت علیہ جس پر آپ تھے الا لیعلم مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی ممن ان لوگوں میں سے ینقلب جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَإِنْ كَانَتْ اور تحقیق کے ساتھ تھی لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری چیز الا علی الذین مگر ان لوگوں پر حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ یضیع ایمانکم کہ ضائع کرے تمہاری عبادتوں اور تمہاری ایمان کو، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ رؤوف شفقت کرنے والا اور رحیم ہے یعنی مہربان ہے۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہے اس میں، اور جس طرح نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، اسی موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو وضو اور نماز کا طریقہ سمجھایا۔ شروع میں فجر اور عصر کی نمازیں نفلی تھیں، آپ علیہ السلام ان کو پڑھتے تھے۔ کون سی دو نمازیں؟ فجر اور عصر شروع میں ہی نفلی تھی، نبی علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام ان کو پڑھتے تھے، اور نبوت کی تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال آپ علیہ السلام کو معراج پہ لے جایا گیا، اور معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جس دن آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، اسی دن سے آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق نفلی نمازیں شروع کر دی، اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا۔ یعنی نفلی نمازیں نبی علیہ السلام تو اس وقت سے ہی پڑھتے تھے جب سے وہ نبی بنے تھے، اور نفلی نمازوں میں فجر اور عصر بھی تھی۔ باقاعدہ فرض جو یہ کی گئی اور 5 نمازیں کی گئی، یہ معراج کے موقع پر ہوا تھا۔ قبلے کا معنی ہوتا ہے چہرہ پھیرنا، یعنی نماز کے لیے جس طرف انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہے۔ اصل عبادت تو اللہ کی ہے، قبلہ تو ایک جہت ہے، قبلہ ہمارا مسجود لے نہیں ہے، ہم سجدہ قبلے کو نہیں کرتے بلکہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ قبلہ صرف ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی، اور اس طرف جو ہم رخ کرتے ہیں اس کا مقصد اتحاد ہے اور مسلمانوں کا متحد ہونا، یہ واضح کرتا ہے۔ ہم لوگ جو قبلے سے مشرق کی طرف ہیں ہمارا چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو قبلے سے مغرب کی طرف ہیں ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ شمال والوں کا جنوب کی طرف اور جنوب والوں کا شمال کی طرف۔ گویا تمام قوموں میں اتفاق اور اتحاد کا مرکز قبلہ کو بنایا، یہ سب کا نماز میں چہرہ اس کی طرف ہونا چاہیے تاکہ قوم میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے۔ تو قبلے کا مقصد یہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو چہرہ کعبے کی طرف کیا کرتے تھے۔ عموماً آپ علیہ السلام نماز اس طرف منہ یعنی کہ نبی علیہ السلام اپنے چہرہ انور کو عموماً اس طرف کرتے تھے، کعبہ کی طرف، جس طرف حجر اسود اور رکن یمانی ہے۔ یہ اس رکن یمانی کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کا رخ مبارک کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی، کیونکہ اسی جانب بیت المقدس ہے۔ تو آپ علیہ السلام کبھی بیت اللہ کے دوسرے طرف میں بھی نماز پڑھتے، لیکن زیادہ تر اسی طرف پڑھتے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر لیجئے۔ اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پہلی کتابوں میں آپ علیہ السلام کو جو صفات مذکور ہیں نبی علیہ السلام کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نبی القبلتین ہوں گے، یعنی کہ دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے۔ اگر آپ علیہ السلام کا قبلہ مسجد اقصیٰ نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی جو پہلی کتابوں سے واقف تھے کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کی صفت نبی القبلتین موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے کن دنوں میں جب آپ مدینہ تشریف لیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ باقیوں کے منہ بند کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد نبوی سے مغرب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی۔ ظہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام ظہر کی 2 رکعات پڑھائی آپ نے وہاں، تو عین نماز کی حالت میں ہی حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لائے کہ اب دوبارہ آپ کا قبلہ بجائے مسجد اقصیٰ کے بیت اللہ ہے، تو باقی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف اور باقی 2 رکعتیں اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ صحابہ کرام اور نے بہت، اس وقت میں صحابہ کرام بھی جو تھے وہاں وہ کافی تعداد میں تھے اور سمجھدار تھے، تو جدھر آپ پھرے وہ بھی ادھر ہی پھر گئے۔ اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ اس کی دیوار میں آج بھی محراب کا نشان پڑا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ اس طرح پہلے بیت المقدس اور پھر اس کے بعد نماز کے اندر ہی 16-17 مہینوں بعد کیا حکم آیا؟ بیت اللہ۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود اور نصارہ اور مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مشرکین کہنے لگے اس کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، پہلے جب مکہ میں تھا تو کعبہ کی طرف رک کے نماز پڑھتا تھا، جب مدینہ طیبہ گیا تو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی قبلے کی طرف پھر گیا، اور اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ صحیح ہیں، اس لیے پھر قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ یہ اس طرح کی فضولیات کہا کرتے تھے۔ تو اگر وہ کہتے تھے کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر غلط تھا تو پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ بے وقوف ایسی باتیں کریں گے، حالانکہ اللہ کی کوئی مشرق ہے، اللہ ہی کی مغرب ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا، تو ہم اس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو انہیں پھر حکم ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا، تو ہم نے پھر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ اب اسی رب نے ہمیں حکم دیا کہ دوبارہ چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، تو اب ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، تو ہم نے تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اے نبی آپ انہیں ان کے ان چالوں پر، ان کے جملے کسنے پر یہ بات کہہ دیں۔ پھر فرمایا اسی طرح ہم نے بنایا ہے آپ کو امت وسط، یعنی امت اعتدال والی۔ جس طرح ہم نے بنایا قبلہ سب سے بہتر قبلہ، اسی طرح ہم نے تمام امتوں میں آپ کی امت کو بہتر امت بنایا، وسط۔ ہمارا پاسورڈ ہے 438953، لکھ لیں اپنے پاس 438953، وہ ان کو دے دیں جو مانگ رہی ہیں۔ 438، جی 438953، صحیح۔ اچھا جی، تو یہاں بتایا گیا کہ آپ کو کعبہ کا جو ہے وہ آپ کو جس طرح کعبہ آپ کا ہے اور آپ کی امت بھی اسی طرح اعتدال والی ہے، معتدل ہے۔ اس آیت کریمہ کو نبی علیہ السلام کے امت کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ کی امت وسط ہے، یعنی درمیانی امت ہے، ان کے مزاجوں میں اعتدال ہوگا، یعنی نہ افراد کا شکار ہوں گی نہ تفرید کا، امت وسط ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام امتوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی، یعنی یہ فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہو جائے گا، میری امت نے جو گواہی دی وہ صحیح ہے۔ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں کے بارے کے حوالے سے انکار کر دیں گی، کہیں گی نہ تو ہمارے پاس نبی آئے، نہ انہوں نے ہمیں کوئی پیغام دیا، جب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا، تو ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں گئے، انہوں نے تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ نے جو انہیں بھیجی تھی ذمہ داری دی تھی، انہوں نے تو ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا۔ یہ اس طرح متنفع وہاں اس وقت میں انکار کر دیں گے اور بری ہو جائیں گے۔ تو اس وقت میں امت محمدیہ جو ہے، یعنی ہم امت محمدیہ
ہم یہ کہیں گے کہ سارے نبیوں نے اپنی دعوت کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور سارے نبیوں نے انہیں جہاں جہاں جس جس امت کی طرف بھیجا گیا انہوں نے اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ تو پھر اس پر یہ باقی امتیں کہیں گی کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو، کیونکہ تمہاری امت، تم امت تو آئی ہی آخر میں ہو، تو تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ سارے نبیوں کے متعلق تم گواہی دے رہی ہو؟ تو پھر ہم کہیں گے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے بتائی بات، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو پھر ہمارے نبی ہماری گواہی پر گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ تو یہاں یہ وہ بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر فرمایا کہ نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، جس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس کو جو پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل۔ یعنی اس موقع پر بعض کچے قسم کے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، وہ کہنے لگ گئے تھے کوئی یہ بھی کوئی بات ہے، آج ادھر چہرہ کل ادھر چہرہ، ہمارا پہلا مذہب ہی سچا ہے، تو وہ مرتد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقصد ہی ہمارا ایسا تھا کہ ہم کچے مسلمانوں کی پہچان کر سکیں، یعنی کھرے اور کھوٹے کی پہچان۔ اور جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اور تبدیلی کے حکم سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کیوں کہ جو زندہ ہیں وہ تو تدارک کر لیں گے، اور جو مر گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ دور کیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَعْمَالَكُمْ، نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والے تمہارے اعمال کو، یعنی جو تم نے عمل کیے تھے اور اس وقت میں وہی حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی عمل قبول کیے ہیں جو تم نے حکم کے مطابق کیے تھے۔ چلیے، قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہی کا، آپ کے چہرے کے پھرنے کو، فی السماء یا آسمان کی طرف، فلنولینک، البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہ کا، پس آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں آپ ہوں، فولو، پھیر لیجئے، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف ہی، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک یہ قبلے کی طرف منہ پھیرنا حق ہے، جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں قبلے کی طرف منہ پھیرنا حق ہے، میرے ربی، ان کے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ، غافل، غافل عما، اس چیز سے، عمل جو وہ کرتے ہیں، ولا ان، اور البتہ اگر اطیت الذین، دیں آپ ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، بکل آیا، ہر طرح کی نشانی بھی، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت، اور نہیں ہے آپ، بتابعین قبلتہم، ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے، وما بعدهم، اور نہیں ہے ان کے بعض، بتابعین قبلۃ بعض، پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی، ولا ان اتبعت، اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، آپ کے پاس علم آ چکا، تو انکا، بے شک آپ، اذن اس وقت اگر ایسا کیا آپ لوگوں نے، لمن الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے اس میں سے، نا انصافوں میں سے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ ان کو ایسے جانتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو اتنا اچھے سے جانتے ہیں جیسے وہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ حق کو حق جانتے ہیں، الحق من ربک، اور حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، بس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، اے امت محمدیہ۔ تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کا حکم ہوا تو مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی، 16 یا 17 مہینے آپ اور آپ کے صحابہ نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرے کر کے نمازیں پڑھی، یہ ابھی تک بیان ہوئی بات، لیکن آپ علیہ السلام اپنے دل سے اس کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ میرا قبلہ بن جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہے وہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میرا قبلہ بن جائے، اور اس کی ظاہری یہی تھی کہ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں واضح کیا گیا کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے، بڑے ضدی لوگ ہیں، ان سے تو ایمان لے آنے کی توقع بہت کم۔ تو عرب کے جو مشرک تھے وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے،
اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی جاہلیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کرتے تھے۔ ضد بھی ان میں تھی، مگر ایسے لوگ کم تھے، اکثر جہالت کا شکار تھے۔ مگر یہودی اور نصرانی جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ضد کی بنا پہ کرتے تھے۔ صحیح، یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا، پورے قرآن میں اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہود و نصارہ کا مسئلہ ضد تھی، تو آپ ہر جگہ دیکھ لیجیے گا ان کی ضد ہی سامنے آ جاتی تھی حق بات کو تسلیم کرنے میں۔ تو یہ ضدی تھے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ بھی ان کے اندر بہت ساری قباحتیں تھیں، ضدی بھی تھے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور بھی قباحتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ ضدی ہیں، اور اپنی ضد کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی جو چاہت تھی کہ میرا قبلہ وہی قبلہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کے جد امجد کا قبلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی چاہت کا خیال کرتے ہوئے وہ قبلہ کر دیا جو وہ چاہتے تھے۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ عین وسط میں ہے، اور مکہ کا معنی ہوتا ہے ناف، یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا ذریعہ اس طرح بنایا ہے کہ جہاں ناف ہوتی ہے وہاں ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے جسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس میں سے خون اس بچے کے بدن میں جاتا ہے، جس سے وہ پلتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رگ کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی خوراک کا مرکز مکہ مکرمہ ہے، یہیں سے ہدایت کی کرنیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جب تک مکہ مکرمہ موجود ہے دنیا قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اس کے ساتھ اس کی فوج ہوگی، وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ادھیڑنا شروع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بغل پھونک دو، کہ وہ اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام اب ختم ہے۔ کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام للناس، کہ جب تک کعبہ موجود ہے دنیا بھی موجود ہے۔ تو فرمایا پھیر دو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ البتہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا حق ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں اس کی تصریح تھی کہ نبی آخر الزمان نبی القبلتین ہوں گے، پہلے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، پھر مسجد اقصی، اور آخر میں ان کا قبلہ پھر کعبہ ہوگا۔ اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اللہ کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ ضد کی بنا پہ کرتے ہیں، لہٰذا ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور اگر آپ دیں ان کو جو جن کو دی گئی یعنی یہود و نصارہ کو ہر طرح کی نشانی، تب بھی یہ اس بات کو نہیں مانیں گے، اور ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ بنا ہوا ہے۔ یہود کا قبلہ مسجد اقصی میں ایک چٹان صخرہ بیت المقدس یہود کا وہ قبلہ تھا، اور اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ عیسائیوں کا قبلہ تھا۔ وہ اپنے قبلے پر ہی مصر تھے، اصرار کرتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ اپنی اس چٹان صخرہ پر جو ہے وہ اصرار کرتے تھے۔ ہجرت کے 9ویں سال نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا، وہ 60 آدمی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ 60 آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھا ٹھہرنے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، آج کے دور میں جیسے ہوتا ہے، تو اس دور میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کریں، دو دو تین تین آدمی تقسیم کر لو، ان کو سہولت رہے گی اور ہمارے لیے بھی سہولت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے وفد آنے والوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا مکان نہیں ہے ہم 60 آدمیوں کا اکٹھا انتظام کر سکیں، اس لیے ہم دو دو تین تین آدمی تقسیم کر کے تمہاری مہمانی کریں گے۔ لیکن وہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو اکٹھے رہنا پسند کریں گے۔ ان کے پادریوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو ہماری بھیڑیں ہیں یہ ہم سے جدا نہ ہوں، تاکہ یہ مسلمانوں سے متاثر نہ ہوں، ہمارا ہی اثر ان پر رہے۔ بہرحال یہ ہوا کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمارے پاس تو مسجد کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، کہنے لگے ہم مسجد میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ ان 60 عیسائیوں کا وفد مسجد میں ٹھہر گیا، وہ کہنے لگے ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم پڑھتے رہو۔ چنانچہ وہ مسجد میں اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 2-3 دن اسی طرح رہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ان کو کچھ نہیں کہو، بلکہ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے پیش کر دیں گے، دوبارہ یہ بات فرمائی نا، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں۔
اور نہیں ہے بعض ان کے پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ یہ آپ علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ علیہ السلام کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے آپ کے پاس علم آ چکا، تو بے شک آپ کا شمار امت محمدیہ ظالموں میں سے ہوگا۔ جو لوگ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہودی اور عیسائی، وہ اس نبی کو جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے اچھے سے جانتے ہیں آپ کو۔ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تورات میں آپ کا ذکر ہی بہت زیادہ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا ذکر تورات میں بے حد تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کی آمد کے لیے انتظار بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کی ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ اس وقت کے جتنے مشرکین مکہ تھے یا اس کے علاوہ جو باطل ادیان تھے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، تو ان کو پھر حسد پیدا ہو گیا کہ ہم میں تو 4,000 انبیاء آئے ہیں اور ہم میں تو نبیوں کا سلسلہ بڑا ہمیشہ ہم ہی میں سے رہا ہے، تو یہ بنی اسماعیل سے کیسے نبوت مل سکتی ہے؟ تو یہ حسد تھا انہیں، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے جب حضور آئے تو انکار کر دیا۔ ولی کلن، اور ہر امت کے واسطے وجہتن ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا ہے، فاستبقوا الخیرات سو، بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً سب کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجتا، اور جس جگہ سے آپ نکلیں سفر میں، ولی وجہ کا، پس آپ پھیریں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وانہ، اور بے شک یہ چہرہ پھیرنا، للحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وما اللہ بغافل، نہیں ہے اللہ بے خبر، عما تعملون، ان کارروائیوں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت، جہاں کہیں بھی آپ نکل کر جائیں، فولی، پھیر لیجیے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں، فولو، پھیر لیجیے وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف، لئلا یکونا، تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے واسطے، علیکم، آپ کے اوپر، حجہ، کوئی الزام، الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریے، وخشونی، مجھ سے ڈریے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے ڈر کا، ولیتم نعمتی، میں اپنی نعمت آپ پر پوری کر دوں گا، علیکم، آپ پر، ولعلکم تہتدون، اور آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ میں رسول، منکم، آپ ہی میں سے، اور ان رسول کا کیا کام ہے؟ یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں آپ پر، آیاتنا، ہماری نشانیاں، اور ان رسول کا کیا کام ہے؟ وہ یزکیکم، وہ آپ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور ان رسول کا کیا کام ہوگا؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں تعلیم دیں گے، الکتاب، کتاب کی، والحکمہ، دانائی کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور آپ کو تعلیم دیں گے، ما، ان چیزوں کی، لم تکونوا تعلمون، جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے، فاذکرونی، پس آپ نے مجھے یاد کرنا ہے، تو آپ مجھے یاد کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں اس یاد کے نتیجے میں آپ کو یاد کروں گا، اور وشکرولی، میرا شکر ادا کرنا ہے، میرا شکر ادا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں اس کے نتیجے میں آپ میرا شکر ادا کریں گے، اور ولا تکفرون، میری ناشکری نہیں کریں گے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت تمہارے اوپر اور بڑھا دوں گا۔ اس سے پہلے قبلہ کا مسئلہ آ رہا تھا، اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط جو ہوتی ہے نا، وہ استقبال قبلہ ہے، یعنی نماز میں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، اس وقت نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، اور معراج کا وقت نبوت کے 11ویں سال ہے۔ اس کے بعد آپ 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، نفلی نماز اور وضو کا طریقہ ابتدائی وحی سے شروع ہو گیا تھا، سکھا دیا گیا تھا۔ جب آپ غار حرا میں تھے اور آپ کو وحی ملی، اسی دن جبرائیل نے پر مارا، اور اس جبل نور کی چوٹی پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس جگہ پر آج کل عربوں نے سفید چونا ڈالا ہوا ہے، یہ علامت ہے کہ یہاں پر چشمہ تھا، اگرچہ وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو وہاں سے پانی نکلا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بتایا، اور پھر نماز کا طریقہ بتایا۔ تو وضو اور نفلی نماز ابتدائی وحی سے شروع ہوئی ہے، اور پانچ نمازیں معراج کی رات فرض ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے، اور مسجد اقصیٰ کے متعلق یاد رکھیے گا کہ اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نمازوں کے لیے کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد یہ تعمیر حضرت یعقوب نے کی۔ چھوٹی سی جگہ تھی، چھپڑ ڈال کر وہاں نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اصل بانی مسجد اقصیٰ کے کون ہیں؟ حضرت یعقوب، جن کا لقب ہے اسرائیل۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ زیادہ ہوئے، تو اس میں توسیع کی گئی،
پھر حضرت سلیمان کا دور آیا تو انہوں نے شاہی طور طریقے کے ساتھ اسے وسیع کیا۔ اصل بانی اس کے حضرت یعقوب ہیں، اور مسجد حرام کے 40 سال بعد یہ بنی۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو 16 یا 17 مہینے مسلسل آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ طبعی طور پہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس واسطے عرب کی اکثریت کعبۃ اللہ کا احترام کرتی تھی اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ تو ان لوگوں سے قبول اسلام کی توقع دوسروں کی نسبت زیادہ تھی، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ ضدی لوگ تھے، ان سے توقع بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نماز کے اندر ہی حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے واسطے قبلہ ہے، یعنی یہود کا قبلہ مسجد اقصیٰ میں ایک صخرہ نامی چٹان تھی جو کافی بڑی تھی۔ نصارہ کا قبلہ اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ تھا۔ تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قبلہ کعبۃ اللہ بنایا۔ ہر امت کے واسطے اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے، وہ امت اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ بس نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، یعنی نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی قولن فعلن نیکی کرنی ہے اس کو جلدی کر لینا چاہیے۔ اور فی زمانہ، میرے اور آپ کا جو زمانہ ہے، اس میں تو ہم نیکی کو مؤخر کرتے ہیں نا، وہ اس کی توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ تو نیکی کو ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، مشرق ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں بھی، کسی بھی ملک میں ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن میدان محشر میں اکٹھا کریں گے۔ گویا تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ہم سے نیکی اور بدی کا سوال ہوگا۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت آنی مشکل ہے یا آئے گی نہیں، بلکہ آئے گی اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا، نہ کہو، لمن، ان کے بارے میں، یقتلوا، جو شہید کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، نہ کہو اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ہی شعور، عقل، سمجھ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ من الخوف، کسی نہ کسی چیز کے خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، پھلوں کی کمی سے۔ لیکن امتحان لینے کے بعد رزلٹ کس کے لیے ہوگا؟ وبشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے جو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی علامت ہے الذین، وہ لوگ، اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات من ربہم، خصوصی رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور عمومی بھی رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو مدد صرف رب تعالیٰ سے ہی ہوگی، لیکن حالات کیسے بھی ہوں، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یعنی صبر کرو، یا نفل نمازیں پڑھو، حاجات پڑھو، اللہ کے حضور سجدہ کرو، اور اللہ سے اس مشکل میں آسانی طلب کرو۔ تو نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا یا صبر کے ذریعے سے یہ مراد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کے مواقع میں سے اہم موقع موت ہے، اور خصوصاً جب کہ موت طبعی نہ ہو بلکہ قتل ہو، تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے نا لواحقین کو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر طبعی نہ ہو، شہید ہو گیا تمہارا کوئی اپنا، تو شہید کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ شہید وہ ہوتے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں میدانوں میں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، فقط اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے متعلق بیان فرمایا کہ پہلی بات سمجھ لو کہ وہ مردہ نہیں ہے، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ شہید جو ہے ایک طرح کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ اس کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے اس کے آگے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
اسی طرح شہید کی بیوی عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے. شہید تو وہ ہوتی ہے لیکن شہید کی بیوی تو ہوتی ہے لیکن وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ شہید کی موت جو ہے وہ عزت والی اور اعزاز ہے، وہ موت نہیں بلکہ اعزاز ہے. ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ سے شہادت کی تمنا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی تمنا ہے جو حضرت علی نے بھی کی، اور جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ اصل کامیابی شہادت ہے. اور حضور اس کی تمنا فرمایا کرتے تھے کہ میرا شوق ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں زندہ کیا جاؤں، لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں. اور نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں. کیوں شہید ہے؟ کہ خیبر میں زینب نامی یہودیہ اور نے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کے دیا تھا. آپ علیہ السلام کے صحابی تھے بشر بن برا بن معرور، وہ فوراً تڑپ کے شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام نے جب بوٹی منہ کی میں ڈالی تو لعاب اندر چلا گیا، اور بوٹی نے بول کر بتایا کہ حضرت مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے. مگر وہ لعاب جو اندر چلا گیا تھا نا، اس کے ساتھ اتنا تیز زہر تھا کہ اس سے آپ کی رگیں تقریباً عجیب حالت میں تھی. بخاری شریف میں ایک باب بھی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے جس موقع پر آپ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ زہر جو مجھے کھلایا گیا تھا نا، اس کا اثر مجھے آج محسوس ہو رہا ہے. اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری رگیں جو ہیں وہ کٹی جا رہی ہیں. تو آپ بھی شہید ہیں، کیونکہ شہادت ایک رتبہ ہے کہ عزت ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہ دی ہو. تو اور ان کی چاہت بھی تھی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ لیں کہ حضور بھی ایک طرح شہید کیے گئے. ان صفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں. پمن حج البیت، پس جس نے حج کیا اللہ کے گھر کا، ویعتمرا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، پس کوئی حرج نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کا بھی، یعنی صفا اور مروہ کا بھی. ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کے نیکی کی، فان اللہ، بے شک اللہ، شاکر قدردان ہے، علیم اور جاننے والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلہ اس چیز کو، انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات واضح دلیلیں، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے بھی اس پر ان پر لعنت کرتے ہیں. فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلح اور اصلاح کی، وبینوا اور انہوں نے حق کو بیان کیا، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم ان پہ رجوع کروں گا، وانا تواب اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم مہربان ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، وماتوا اور مرے وہ وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں، اولئک وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس لعنت کے اثر میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر سے اللہ کا عذاب، ولا هم ینظرون انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ معبود تمہارا الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الرحمن بے حد میں رحم کرنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے. اس سے پہلے والے رکوع میں حضرت ابراہیم کی دعا، یا بنی اسرائیل والا رکوع جو پہلے پارے میں تھا، اس میں حضرت ابراہیم کی دعا میں اس بات کا ذکر تھا نا، وہ آرینا مناسکنا، کہ اللہ ہمیں حج کے ارکان سکھا دیجیے. تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. شاعر شعیرہ کی جمع، شعیرہ کی معنی ہوتا ہے علامت اور نشانی، بہت ساری چیزیں جو شعائر اللہ میں داخل ہیں. تو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں. آگے 70ویں پارے میں سورۃ الحج کے اندر قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر کہا گیا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ایسے بھی لوگ تھے جو عمرہ تو کرتے تھے مگر صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، کہ یہاں سعی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے علامتیں مقرر کی ہیں، یعنی یہ دونوں اللہ کی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہے. پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے. کیونکہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے ان دونوں پہاڑیوں پر زمانہ جاہلیت میں، تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اگر اس پہ جائیں گے تو شاید گناہ ہے، یا اس وقت کے لوگوں کا
تو اس کی وضاحت کی گئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں قصد اور ارادہ، اور شرعی اصطلاح میں خاص حالت اور خاص مہینوں اور خاص دنوں میں ارادہ کرنا خاص جگہ کا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حج اور عمرہ بھی اگر کرو تو اس میں بھی تم نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے۔ عمرہ کی بھی بہت فضیلت ہے، حج کی بھی بہت ہے۔ عمرے کی فضیلت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمرۃ واجبہ، کیا عمرہ واجب ہے؟ قال آقا نے فرمایا لا بل ہی سنہ، نہیں عمرہ تو سنت ہے۔ ساری عمر میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور اگر رب تعالیٰ توفیق دے دے تو نفلی حج آدمی جتنے چاہے کرے، اور عمرے جتنے چاہے کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ بہت عمرہ رمضان شریف میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ عمرہ جو رمضان میں کیا جائے اس کا ثواب اتنا ملے گا جتنا حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں میں اپنی گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو ان حاجیوں کا ثواب ملے گا جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا۔ یہ فضیلت کی بات ہے، ورنہ عمرہ سارا سال کر سکتا ہے انسان سوائے 5 دنوں کے، ان دنوں میں عمرہ مکروہ ہے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج کو۔ راحت ہے کہ عمرہ نام ہے کعبۃ اللہ کے طواف کا اور اس کے بعد صفا اور مروہ کا، لیکن حرام باندھنا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ اب اگر کوئی ان دنوں میں عمرہ کرے گا تو یہ دن ہے حج کے، تو بڑا نادان ہے کہ بڑی عبادت چھوڑ کے چھوٹی عبادت کو اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ 5 دن صرف مکروہ ہے عمرہ، ورنہ پورے سال میں عمرہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، بس جو حج یا عمرہ کرے تو اس نے طواف تو کرنا ہی ہے، صفا کا بھی اور مروہ کا بھی، اور جس نے دل کھول کے نیکی کی یعنی صفا اور مروہ کے طواف بھی کیا اور نفل بھی کیا، تو بے شک اللہ اس کی نعمت کے کا قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہودی اور نصرانی، وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ ماننے کی وجہ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، حسد، ضدی ہونا۔ حق بات کو چھپانا بڑا گناہ ہے، خصوصاً وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں ہو، کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کے پیش نظر اس کو نہ بیان کرنا بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے کام تھے، جو حق بات کو چھپاتے تھے۔ اگر ہم بھی کوئی حق بات کو چھپائیں گے تو ہم بھی یہودیوں نصرانیوں والا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بے شک وہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اور وہ چیز جو ہم نے نازل کی واضح دلیلوں میں سے اور واضح احکام و ہدایت میں سے، تو ہم نے جو ان کو بیان کیے ہیں لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا؟ لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور یلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو لعنت بھیجنے والے وہ کون ہیں؟ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے حق چھپایا پھر حق چھپانے سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور آگے حق بیان کرنا شروع کر دیں، تو اللہ جو ہے نا ان کی توبہ کے نتیجے میں انہیں معاف کر دیں گے۔ تو اگر کبھی حق کسی کو بتانے سے ہم نے جان بوجھ کے بخل کیا تو کبھی موقع ملے تو حق بات کو واضح کر دینا چاہیے، توبہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، توبہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو مرے کفر کی حالت میں اور کافر ہونے کی حالت میں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی حالت میں، تو وہ اللہ کی لعنت میں رہے گا، فرشتوں کی بھی لعنت میں رہے گا، اور تمام لوگوں کی لعنت میں رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بے شک فی خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کے آنے جانے میں، والنہار اور دن کے آنے جانے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما وہ چیز لے کر، ینفع الناس جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وما اور وہ چیز انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء بارش، فاحیا به الارض، اور اس بارش کے ذریعے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بعد موتیہا، زمین زندہ ہوتی ہے بنجر ہو جانے کے بعد، اور بس صفیحہ بکھیرے اللہ نے زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، تصریف رہاہی اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب اور بادلوں کے مسخر آنے جانے میں، اور ایسا جو مسخر ہے بین السماء آسمانوں کے درمیان، والارض اور زمین کے درمیان، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی کہ آیات نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یہ تخذو جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے
کو چھوڑ کے اندادن اوروں کو معبود، اور یحبونہم اور ان جھوٹے معبودوں سے محبت بھی کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو مومن ہیں، اشد حبا للہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر عشق کرتے ہیں، ولو یری الذین اور اگر دیکھیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اس یرون العذاب کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کہ ان القوت کہ بے شک قوت اللہ جميعا ساری کی ساری اللہ کے واسطے ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت سزا دینے والا ہے۔ استبر الذی جس وقت بے راضی کا یا بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب، وتقطعت تو ختم ہو جائیں گے بہم الاسباب ان کے درمیان تمام تر تعلقات، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش ان لنا ہمارے لیے ہوتا کرہ دنیا کی طرف جانا، فنتبرأ منہم تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے کہ وہ آج کے دن ہم سے بیزار ہوئے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر حسرتیں اور افسوس کی چیزیں ہوں گی، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ بھی خارج من النار جہنم سے نکل سکنے والے۔ اس سے جو پہلی آیت میں ذکر ہے نا، وہ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی رحمان رحیم ہے، تو آگے بعض دلیلیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر کوئی عقل سے کام لے تو بات بنے نا، وہ پھر آگے اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہے کہ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے، زمین کے پیدا کرنے میں فرمایا کہ سبع سماوات 7 آسمان ہے، ہمیں تو پہلا آسمان نظر آتا ہے کتنا وسیع آسمان ہے، لیکن اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے ہیں، اس کے نیچے دیکھیں کتنے ستون اور دیواریں ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت اور اس کا بغیر ستون کے کھڑے ہونے سے رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح زمین کی وسعت کو دیکھیے تو فراخ ہے اور مختلف ممالک ہیں، حالانکہ یہ خشکی کے جو علاقے ہیں یہ صرف 29 حصے ہیں، 71 حصے پانی کے نیچے ہیں، ان 29 حصوں میں ساری حکومتیں ہیں، اور بعض حکومتیں اتنی وسیع ہیں کئی گھنٹوں تک جہاز جو ہے نا ان میں چلتے ہیں پھر کہیں جا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنا چاہیں تو زمین کو بھی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح رات کے مختلف ہونے، دن کے مختلف ہونے، رات طریق ہے اور دن روشن ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی دن گھٹ جاتا ہے، کبھی رات گھٹ جاتی ہے، کبھی دن گھٹ جاتا ہے، یہ دن رات کے مشاہدے ہیں، ان میں تم رب کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو، کشتیوں میں جو زمین جو چلتی ہیں سمندروں میں، اور اب تو جہاز بھی ہیں، ایک علاقے کی چیزیں دوسرے علاقے تک، دوسرے کی تیسرے، یہ نفع والی چیزیں وہاں تک پہنچاتی ہیں، حالانکہ ان میں بڑا وزن بھی ہے لیکن پھر بھی پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت تم نہیں دیکھتے کہ یہ کشتیاں کس کے حکم سے چل رہی ہیں، واضح بات ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، تو اس کو تم دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کی ذات کو پہچانو، اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف نازل کیا پانی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ زمین کو زندہ کیا، سبز کیا، مر چکنے کے بعد زمین بالکل مردہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، اس کے بعد زمین میں درخت پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، گھاس پیدا کی، انسانوں کے لیے فصلیں پیدا کی، پھل فروٹ پیدا کیے، بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو یہ ساری نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً دیکھیں ایک گھر میں 2 حکم کرانے والے ہوں نا، چلانے والے ہوں، تو گھر تیز نیس ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف کی وجہ سے گھر کے معاملات جو ہے نا ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کائناتی امور جو ہے وہ ایک ہی ذات حل کر رہی ہے، اگر کہیں ہوتے تو کائنات کے بہت سارے امور خلط ملت ہو جاتے، تو کائناتی امور سارے ایک ہی ذات حل کر رہی ہے، اس پہ ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرما کے کہا کہ ان ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بڑی صاف اور واضح ہیں، پھر بھی وہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے رب سے کے علاوہ اوروں کو، یعنی رب کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیا ہے، اور صرف معبود نہیں بنایا، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، کیسی بے وفائی ہے کہ اللہ نے چیزیں دی ہیں تو محبت کا حقدار بھی اللہ ہے، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے محبت کرتے ہیں، جو محبت اللہ کے حصے کی ہے وہ بھی اوروں کو دیتے ہیں،
تو یہ اللہ تعالیٰ جو کسی کے لیے بہت کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. تو اللہ کو انسان سے بہت محبت ہے، تو اللہ انسان سے گلہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دوسروں سے محبت ایسے کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو کچھ دیا نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ایسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. تو ساتھ ہی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھتے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا، ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں قرآن میں عشق کا مفہوم اس جگہ ہے، والذین آمنوا اشد حب للہ، والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کو کہ قوت بے شک ساری اللہ کے پاس ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا جو ان کے معبود ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا. جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس دن پتہ چلے گا ان ظالموں نے کیا کیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جس وقت بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی ان سے، جن کی پیروی کی، تو وہ کہیں گے جو پیروی کرتے تھے وہ ان سے کہیں گے بھئی ہم نے تو تمہاری پیروی کی، آج ہمیں عذاب سے بچاؤ. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں تھوڑی کہا تھا تم ہماری پیروی کرو، ہم نہیں جانتے تم کون ہو، جو اپنا کام کرو، ہم تو خود پھنسے میں. اس وقت وہ کہیں گے کاش کی دنیا میں ہمارے لیے واپس لوٹ کے جانا ہوتا، اور جو آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرتے. کیونکہ ہم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ کی، زندگی تو تباہ ہوئی، ساتھ میں موت کے بعد کے حالات بھی ایسے ہوئے کہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہم کس میں ہیں؟ تباہی میں ہیں. اور آج یہ ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے، جن کے لیے ہم نے ساری زندگی اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اللہ کے وہ بندے جنہوں نے نہ شرک کیا نہ شرک کی ترغیب دلائی وہ خاص ہوں گے. جیسے حضرت عیسیٰ کی بھی بعض لوگ پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی بھی کرتے ہیں، حضرت عزیر کی کرتے ہیں، بزرگوں کی کرتے ہیں. تو یہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ، فرشتے، عزیر علیہ السلام یا اللہ کے ولی، انہوں نے تو نہیں کہا نا ہماری پوجا کرو. تو جب انہوں نے نہیں کہا تو مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی پوجا کا کہنے والے تو دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی حشر کے دن جنہوں نے ان کی پوجا کی ان سے بیزار ہوں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. یا ایوہ الناس و انسانو کلو کھاؤ مما ان چیزوں میں سے فی الارض جو زمین میں ہے، حلال حلال ہیں، طیبہ پاک ہیں، ولا تتبعوا اور تم نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارے واسطے عدو دشمن ہے مبین کھلا. انما بے شک یامرکم شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا. شیطان تمہیں کس کا؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ان بات ہے، اور اس بات کا تقول تم کو ہو اللہ پر، اللہ تعالیٰ پر ایسی جھوٹی باتیں مالا تعالیٰ جو تم نہیں جانتے. اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی مان ضل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو کہتے ہیں بل نہیں، نتبعو ہم تو پیروی کریں گے، ماں اس چیز کی الفینا علیہ جس پر پایا ہم نے آباءنا اپنے باپ دادوں کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جو کام ہمارے بڑوں نے کیا ہم یہ کریں گے. اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے بڑے جو ہیں لا یعقلون شیئن کوئی چیز جانتے ہی نہیں تھے، ولا یہتدون اور ہدایت پر ہی نہیں تھے. ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی کافر جو کافر ہیں، کمثل الذی جیسے مثال ہے اس شخص کی، یعنی کو جو چلا کے بلاتا ہے، بما ان جانوروں کو، لا یسمعون جو نہیں سنتے، الا دعاء مگر بلاوا ہے، ونداء اور پکار. یہ سمم یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم یہ لوگ لا یعقلون نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم خاص اللہ کی عبادت کرتے. تو عرب کے مشرکوں نے اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیا تھا. 7ویں پارے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. مثلا بعض جانوروں کو مخصوص کرتے تھے کہ ان کا دودھ صرف وہ لوگ پئیں گے جو لات کے پجاری ہیں، اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے. اور جب مادہ جانور کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تو اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اور اگر زندہ پیدا ہوتا تو کہتے یہ عورتوں کے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے. اور کئی چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی ہوتی. حالانکہ حلال کرنا حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مخلوق میں سے کسی کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے خود سے جو ہے نا دین بنایا ہوا تھا، خود سے چیزوں کو حلال حرام کیا ہوا تھا، اپنی خود ساختہ چیزیں تھی. جیسے آج شراب ہمارے مسلمان بھی پیتے ہیں، بس نام ڈرنک دے دیے. جو ہے نا اب جو ہے بے حیائی ہے لیکن اس کے نام بدل گئے. تو وہی ناچ گانا ہے لیکن وہ ڈانس ہو گیا. تو یہ چیزیں بنی اسرائیل والے ہمارے اندر بھی آ گئی، لیکن ہم نے بھی تبدیلیاں اس طرح کی کہ ہم نے نام بدل لیے اور مطمئن ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو وہ کام نہیں کرتے جو ممنوع ہے، کر ہم بھی وہی رہیں، تعویلیں ہم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے.
تو انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں خود سے ہی حلال اور خود سے ہی حرام کی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خدا کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی جب اپنے گھریلو مصلحت کے واسطے صرف اپنی ذات کے لیے شہد حرام کیا تھا نا، امت کے واسطے نہیں، اور بیویوں کے لیے بھی حرام نہیں کیا تھا بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے، تو اللہ نے مکمل صورت تحریم اتار لی کہ ایک حلال چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اسے اپنے لیے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تو جب نبی ایک کام نہیں کر سکتے تو بنی اسرائیل کیا چیز ہے؟ تو فرمایا نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کسی منزل اور کسی مرحلہ پر بھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے بتا دیا وہ پہچان یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں فرما دیا، اللہ نے بیان کر دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، اور ایسی دشمنی ہے کسی لمحے بھی اس سے غفلت نہیں برتتا، ہمیشہ تیار ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، آگے فرمایا ان تقول اللہ، وہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اللہ پہ وہ باتیں کہو جو تمہیں نہیں پتا۔ یہی ہے نا، دین خود سے بنانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی تشریحیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ، ہمارے لیے یہ، قرآن میں یہ، حدیث میں یہ، اپنے سے۔ تو فرمایا یہ شیطان ایسی باتیں تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم اللہ پہ ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی کتاب، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کے احکام بتائے ہم اس کی صرف، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ نے جو احکام بتایا ہم صرف اس کی، ہم کیوں قرآن کو مانے؟ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا تو ہم بھی وہی کام کریں گے۔ اس سے پتہ چلا ناجائز تقلید کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہوتا۔ تقلید جس مقام پر ہو وہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اندھی تقلید ہو، لیکن جہاں قرآن و سنت و شریعت کے عین مطابق ہو تو وہاں کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو رب تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، پاکیزہ چیزوں کو چھوڑنا ہی شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں تو کھانی چاہیے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے وبال ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری ہے نا، اللہ معاف کرے، ضروری نہیں ہے ہر نیک کے لیے وبال ہی ہو، لیکن یہ چیزیں جو حلال ہیں، خوبصورت چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ کھانی چاہیے۔ اور پھر اگر ڈاکٹر کہہ دے آپ کے لیے میٹھا ہی منع ہے، تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں تو ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہم حرام چیزوں میں اور یہ جو مختلف فاسٹ فوڈ اور فلاں فلاں چیزیں اس میں ہم حلال چیزیں کھائیں، طیب چیزیں کھائیں، اگرچہ حلال وہ بھی ہیں لیکن جو قدرتی چیزیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کریں۔ انما پختہ بات ہے، حرام اللہ نے حرام کیا علیکم تم پر، میتہ مردار، و دم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز احل بھی جس کو نامزد کیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر، فمن استر، پس وہ شخص جو مجبور کیا گیا، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ لذت تلاش کرنے والا نہیں ہے، ولا عاد اور نہ تجاوز کرنے والا ہے، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، من الکتاب کتاب میں، ویشترون بھی اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما یاکلون جو بھرتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں کو، الا النار آگ سے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ پہلی تو بات ان آگ میں، پیٹ میں آگ، نمبر دو ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، نمبر تین ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، چوتھی چیز ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، اور عذاب مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم، اور پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا، علی النار دوزخ کی آگ پر؟ یعنی کیسے یہ صبر کر رہے ہیں دوزخ کی آگ پر؟ ہوتا ہے نا انسان ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، لیکن یہ اپنے عمل سے ہل نہیں رہے، گویا انہوں نے دوزخ کی آگ پر صبر کیا ہوا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ نزل الکتاب، یہ اللہ نے وجہ بتائی کہ ان کو پرابلم کہاں ہے، انہیں مسئلہ کہاں ہے، یہ کیوں نہیں قبول کرتے، یہ اس وجہ سے کہ نزل الکتاب، اتاری اللہ نے کتاب الحق، حق کے ساتھ، اور بنی اسرائیل پر اتری نہیں، اتری بنی اسماعیل پر اتری، تو حسد، عند الذین، اور بے شک وہ لوگ اختلافوا فی الکتاب جو انہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق، وہ البتہ مبتلا ہیں، بعید دور کے اختلاف میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے نبوت رسالت ملی، اس وقت عرب میں بہت ساری خرابیاں تھیں۔ وہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خالص اللہ کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر اور باہر 360 بت تھے جن کی عبادت ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیں، قمری اعتبار سے سال کے تقریباً 360 دن ہیں، یہ ہر روز ایک نئے الہ کی عبادت کرتے تھے، آج اس کی اور کل اس کی۔ کوئی بات ان لوگوں کی سیدھی نہیں تھی، اپنی مرضی سے انہوں نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی ہے۔
اس مقام پہ بیان فرمایا مردار. مردار اس جانور کو کہتے ہیں اگرچہ فی نفسی تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا. اس کو شریعت میں میتہ حرام کرتے ہیں. چاہے بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، مرغی ہو، کوئی شے ہو. اور میتہ کا جو چمڑا اس کو اتارا جا سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک بکری تھی موٹی تازی، اچانک مر گئی، مردار ہو گئی. اس کو لوگ کھینچ کے دودھ پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتارا؟ کہنے لگی حضرت مردار ہے. فرمایا وہ تو نظر آ ہی رہی ہے کہ مردار ہے، لیکن تمہیں شریعت نے چمڑا اتار کر رنگنے کے بعد استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اور یعنی چمڑا استعمال ہو سکتا ہے، ویسے مردار کا استعمال درست نہیں ہے. آگے خون حرام ہے. اس مقام پر خون کی تصریح نہیں ہے، لیکن 8ویں پارے میں ہے دم مسفوحہ. وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے حرام ہے. اس کو اندرونی طور پہ بھی، اس کا بیرونی طور پہ بھی استعمال درست نہیں ہے. بعض جاہل قسم کے لوگ خرگوش کے اس خون کو جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے بچوں کی بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ حرام ہے. جو قطعی چیز حرام ہے وہ کبھی بھی شفا نہیں دیتی. آگے فرمایا اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ، اور خنزیر وغیرہ، یہ تو نجس العین ہے. اس کا تو چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، اس کی ہڈیاں، اس کا بال، اس کی ہر چیز ناپاک ہے. تو یہ چیزیں کرنا درست نہیں ہے، یعنی ان کا استعمال درست نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ کسی بزرگ کے نام، اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے نا، احصال ثواب بزرگ کو ہوگا. تو جو ان کے نام پر دیتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی ہے، تو یہ بھی کسی صورت میں بھی استعمال اس کا درست نہیں ہے. چاہے وہ اس کو آپ نے ذبح کیا لیکن غیر اللہ کے نام پر کیا تو پھر اس کو نہیں استعمال کر سکتے، وہ بھی مردار کے حکم ہے. لیکن جو شخص مجبور کیا گیا اور وہ لذت بھی نہیں تلاش کرتا اور تجاوز بھی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ ہے بھوک کی وجہ سے جان نکلنے کا خطرہ ہے، مردار اور خنزیر کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، تو اتنا کھا لے جس کی اس کی جان بچ جائے. مثلاً اس کی جان بچ سکتی ہو جس سے اتنا کھائے. یہ نہیں کہ ذائقہ اچھا لگا تو کھاتے ہی جا رہے ہیں، صرف اپنی جان بچانی ہے. جان بچ گئی، اب نہیں استعمال کرنا، چاہے وہ ایک لقمے سے بچ گئی. ٹھیک ہے جی. لیس البر، نہیں ہے نیکی یہی، ان تولو کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن نیکی ہے من اس شخص کی، من جو آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، اور والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال اور دیا اس نے مال، علی حبی اس کی محبت کی وجہ سے، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے، وقام الصلاۃ اور قائم کی اس نے نماز، وآتى زکوٰۃ دی اس نے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جس وقت وعدہ کر لیتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء مالی تنگی میں، والضراء اور بدنی تنگی میں، وحین الباس اور میدان جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صادقوا جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا کہ آپ کی خواہش کے مطابق جب اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو منافقوں، مشرکوں اور یہودیوں نے اس کو بڑا اچھالا، خصوصاً یہود و نصارہ نے کہا اس کی کس بات کا ہم اعتبار کریں، کبھی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی اس طرف چہرہ کر کے. چونکہ یہ پہلا مسئلہ تھا جو منسوخ ہوا، اور جب کوئی نئی چیز آئے تو نرالی اور تعجب خیز ہوتی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی دکانیں، گلیاں، بازاروں اور گھروں میں ہر جگہ اس مسئلے کو بحث بنایا ہوا تھا. جب بھی کوئی شخص آتا اسے کہتے تمہیں معلوم ہے محمد نے اس قبلے سے اس طرح چہرہ پھیر لیا. اس مسئلے پہ ان کا سارا وقت صرف ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اس مسئلے کو اتنا پکڑ رہے ہو، تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر رہے ہو یا مغرب کی طرف. نیکی کو سمجھو کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ایک نیکی کا فعل ہے، مگر نیکی اس میں بند نہیں ہے. تم نے ہر وقت ہر جگہ پر یہی مسئلہ چھڑا ہوا ہے. نیکی کے اور بھی کام ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ وہ کام بھی تم کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ کی مزاج میں بڑی غیرت ہے. اگر آپ پورا قرآن پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے مزاج میں بہت غیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ نہیں غیرت کھاتے، کہ اللہ نہیں حیا کرتے کہ تمہیں جو ہے وہ مچھر کی مثال دیں یا مکھی کی دیں یا عنکبوت یعنی مکڑی کی دیں یا تمہیں خنزیر کی دیں. اللہ تو مثال دے دیتے ہیں، جیسے ابھی پیچھے ذکر آیا خنزیر کا، جہاں اللہ نے مسئلہ بیان کرنا تو اللہ کے مزاج میں غیرت ہے. یہاں بھی اللہ نے دیکھیں ویسے غیرت کا ثبوت دی اور کہا کہ تم اختلاف کس بات پہ کرے ہو، اپنا گریبان جھانک کے دیکھو وہ کام تم کرتے ہو جو نیکی ہے. پھر آگے بتایا نیکی کی بہت ساری وضاحت کی کہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر پہلے ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے،
فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے اور بے شمار ہے. ان کی تعداد کو صرف رب بھی جانتا ہے. قرآن کریم میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں. قرآن کریم میں 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں: جبریل، میکائیل، ہاروت، ماروت، فرعت اور مالک. جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، چاروں کے ارات اور مالک. اور ہیں اس قدر کہ خدا کی شمار میں آ سکتا ہے کہ وہ کتنے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. ہر آدمی کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 24 25 فرشتے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے بھی دائیں بائیں بہت سارے فرشتے ہوں گے. تو یہ جو فرشتے ہیں نا بہت ہیں. مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں. قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد تورات ہے، اس کے بعد زبور ہے، پھر انجیل ہے. اس کے علاوہ کئی صحیفے، کئی کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اللہ کے احسان ہے کہ جس طرح ہمیں اس نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم فرشتوں کی تعداد معلوم کریں، ان کے نام ہمیں معلوم ہو، ہمارے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی جتنی کتابیں اور صحیفے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. اسی طرح اللہ کے نبیوں پر ایمان. پیغمبر بے شمار گزرے، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ان کی تعداد کا ذکر قرآن کریم میں ہوتا تو قطعی بات ہوتی کہ ہے، لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن یوں آتا ہے کہ 1,24,000 ہے. ایک روایت میں تو آتا ہے 2,24,000 ہے. لیکن تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے متعلق یہ فرمایا ایک جگہ کہ 2,24,000 ہیں. لیکن دونوں روایتیں تھوڑی سی ضعیف بھی ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے جتنے بھی ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی ہے ایمان لانا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر. اور وہ شخص جس نے مال دیا اس کی محبت میں، یعنی مال کی محبت ہے لیکن پھر بھی مال کار رہا ہے، یہ نیکی ہے نا. یہ کر کے دیکھو، یقین کریں مشکل لگتا ہے. اللہ کی محبت کے واسطے مال خرچ کرنا، نام کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے، یہ نیکی ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، یہ نیکی ہے. صلہ رحمی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کاموں میں پڑو نا. تمہیں ایک ہی مسئلہ ملا ہوا ہے اور اسی کے اوپر الجھ رہے ہو، بحثیں کرتے ہو کہ بھئی قبلہ بدل گیا تو نیکی نہیں ہوئی. یہ تم دیکھو تمہارے سامنے نیکی کے بہت ساری آپشنز آ گئی، تم بس اس پر عمل کرو. اور وہ جو یتیم ہیں، اپنی برادری کے ہوں یا محلے کے یا اپنے قصبے کے ہوں یا کسی اور جگہ کے، تو یتیم بھی تمہارے مالی ہمدردی کے مستحق ہیں، مسکین بھی ہیں، ان کو دو. اور حدیث میں تو آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہے. یعنی کھانا کھلاؤ نا تو پرہیزگاروں کو کھلاؤ، یہ بھی نیکی ہے. اور مسافروں کو کھلاؤ، یہ بھی نیکی ہے. تو یہ کام ہے وہ کرو. اور مانگنے والوں کو دو، یہ نیکی ہے. رشتہ داروں کو دو، یہ نیکی ہے. تو نیکی کی تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور نماز قائم کرو، یہ نیکی ہے. زکوٰۃ ادا کرو، یہ نیکی ہے. اب دیکھو یہاں آپ دیکھیں یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صدقات وغیرہ اور دیگر چیزیں وہ بھی نیکی میں شمار ہو سکتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ سارے کام کر لو، تم ان کو کرو گے تو تم نے ایک شمار ہوگے، نہ کہ بحث اور بحثیں کرنے سے. والموفون بعہدی، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ منافق ہے. تو جو نہیں کرتے وہ بھی نیکی کرتے ہیں. اور صبر کرنے والے ہوں جو مصیبتوں میں، پریشانیوں پر، وہ بھی نیکی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نیکی کی قسمیں بیان کر کے انہیں بتا دیا کہ یہ تمہارے پاس سامنے اب آ گیا واضح چیز. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں تکلیف میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اذا اراد اللہ بعبد خیر یصبہ منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. تو ان صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. یعنی جو مصیبت میں مبتلا ہوئے لیکن انہوں نے صبر کیا، یہ سچے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم میں بھی اوصاف نصیب فرمائے کہ ہم ایسی نیکیاں کرنے والے ہو جائیں جن کا شمار اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کروایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے، کتب علیکم قصاص تم پر فرض کیا گیا، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، اور والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام.
بل انسا بل انسا، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہو، پس جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ حصہ، فاتباع بالمعروف، پس پیچھا کرے اچھے طریق سے، واداء الیہ باحسان، اس کو ادا کرے عمدگی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی ہے، فمن اعتدی، پس جس نے تجاوز کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب الیم، تو اس کے واسطے ہے دردناک عذاب، وَلَکُم، اور تمہارے واسطے، فی القصاص، قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کتب علیکم، اور لکھا گیا تم پر، فرض کیا گیا، اذا حضر، جب جس وقت حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی پر، الموت، موت، ان ترک خیرا، اگر چھوڑا اس نے مال، الوصیہ، وصیت لکھی گئی، للوالدین، ماں باپ کے واسطے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے واسطے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، حقا المتقین، تو اس وصیت کو پورا کرنا متقیوں کے لیے حق ہے، فمن بدلہ، پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد، فانما اثمہ، تو بے شک پختہ بات ہے اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پہ ہے، یبدلونہ، جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، فمن خافا، پس جس نے خوف کیا، بموسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، کسی طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اس نے اصلاح کی اس وصیت کے درمیان خود ہی، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، بخشنے والا ہے، رحیم، اور مہربان ہے۔ ان آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے دو حکم بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حکم باقی ہے طالبات، اور دوسرا حکم منسوخ ہے۔ جو حکم باقی ہے وہ یہ ہے کہ قتل کے متعلق، کہ اگر کوئی کسی کو دانستہ قتل کر دے جان بوجھ کے، تو مقتول کے ورثہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اختیار دیا ہے، جن کے جو فوت ہوئے کے رشتہ داروں کو، یہ حق وارثوں کے سوا کسی کو نہیں ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہے اگر دیت لینا چاہیں، یعنی وہ معاف کرنے کے بعد قیمت لینا چاہیں، یعنی مالی بدلہ، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ دیت کا مسئلہ انشاءاللہ 5ویں پارے میں ہے، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور خلفۂ راشدین کے دور میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، اور اگر دینار کی شکل میں ادا کرتے تو 1000 دینار تھا، یہ اس وقت 100 اونٹ کی قیمت تھی، اور ایک چاندی کی شکل میں ادا کرتے تو 10,000 درہم۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے پاکستان کی حکومت نے 1000 دینار کی قیمت لگائی، تو تقریباً بنی تھی 1,75,000 روپے، اور اگر اس پر بھی راضی نہیں ہو تو پھر قصاص ہے قتل کے بدلے، یعنی اگر جان بوجھ کے قتل کیا تو 3 حکم ہیں، تینوں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو اس میں پھر جس نے قتل کیا ہے اسے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف دیت ہے، یعنی مالی معاوضہ ہے، مالی معاوضہ ہے، وہ دے دے گا مالی معاوضہ، اور اس کی جان چھوٹ جائے گی مالی معاوضہ دینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں، ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا قصاص تمہارے مقتولوں کے بارے میں، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اچھا، اس بات کو سمجھ لیں، اس کا شان نزول ہے، وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کم خاندان والے کے آدمی کو قتل کر دیتا، بڑا چھوٹے خاندان والے کے آدمی کو قتل کرتا، تو اس کے بدلے 2 قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط ہے، جس نے قتل کیا ہے حر ہے تو حر کے بدلے ایک حر ہی آزاد ہوگا، یعنی بڑا کسی کو قتل کر دیتا، بڑا قتل کر دیتا، بڑا وڈیرا یا سردار ٹائپ جسے کہتے ہیں، وہ کسی کمتر کو قتل کرتا تو اس کے بدلے، قاتل کے بدلے کوئی کمتر ہی قتل کر دیا جاتا، کیا اس کو نہ قتل کیا جاتا کیونکہ وہ وڈیرا ہوتا، اور اگر اس کے برعکس کوئی کمتر کسی بڑے کا وہ قتل کرتا، بڑی کی فیملی کا کوئی، تو وہ پھر اس کو اس میں 2 ڈبل ڈبل کا سانس لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض خاندان ایسے تھے کہ اگر ان کے غلاموں کو قتل کیا جاتا تو کہتے تھے اگرچہ ہمارا غلام ہے مگر ہماری ذات تو اونچی ہے، اس واسطے ہم نے تمہارے 2 غلام قتل کرنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 2 کا حق نہیں ہے، ایک غلام کے بدلے ایک غلام ہی قتل کیا جائے گا، اسی طرح عورت کے بدلے عورت، یہاں بھی اس طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، یہ تم کس طرح کی اپنے سے شرائط نکال لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا۔ اسلامی قوانین ہوتے ہیں، اسلامی قوانین کو جتنا ہم فالو کریں گے ہمارے معاملات اتنے ہی درست ہوں گے، یاد رکھیں۔ ابھی ہمارے ملک میں زنا کی سزا نہیں ہے، چوری کی سزا نہیں ہے، اور شادی شدہ کے زنا کی سزا نہیں ہے، حدودات نہیں ہے، قتل کی سزا نہیں ہے، ڈاکے کی سزا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ اتنا فساد ہے ہمارے عالم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے واسطے زندگیاں ہیں، یعنی اگر تم قصاص کا بدلہ لوگے، قتل کا بدلہ قتل لوگے، تو وہ جو کس نے قتل کیا نا وہ جری نہیں ہوگا، وہ تو وہیں ختم،
اس کے بعد یہ جو گناہ ہے پھیلے گا نہیں، سب کو پتا ہوگا کہ قتل کریں گے تو سزا ملنی ہے۔ اب سب کو پتا ہے اس میں کہ ہماری حکومتیں بھی اور ہمارے حکمران بھی اور ہمارے حکومتی ادارے بھی رشوت کھاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا نہیں ملتی اور جو ہے نا قتل عام ہوا ہوا ہے۔ تو جہاں کبھی بھی ہم شریعت کو چھوڑیں گے وہیں ہمارا نقصان ہے۔ پھر فرمایا گیا تم پر لکھا گیا، یعنی فرض کیا گیا جس وقت تم میں سے کسی پر موت آ جائے اور وہ مال چھوڑ جائے تو وہ لکھ دے وصیت۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اس آیت میں دو حکم ہے، ایک منسوخ ہے اور ایک باقی ہے، تو پہلا والا حکم باقی تھا، یہ منسوخ ہے۔ پہلے شرعی وارث کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ غیر وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا، غیر وارث کو کر سکتا ہے، اپنے وارث کو وصیت نہیں کر سکتا۔ غیر کو وصیت کر سکتا ہے، اپنے وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنے وارث کے جو حقوق ہیں وہ شریعت نے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں، چوتھے پارے میں ہم پڑھیں گے، تو اس لیے اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں فرمایا جس نے وصیت کو بدلا بعد اس کی کس نے سن لیا تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمے ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے کجروی کا، مثلا جہالت کی وجہ سے تیسرے حصے سے زائد میں وصیت کر دی، اور جو وصیت لکھ رہا تھا اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا اس نے گڑبڑ کر دیا معاملہ، تو اس میں پھر وہ یہ کرے کہ اس کو سیٹ کر دے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا جس نے اس کو سیٹ کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے روزے کا مقصد؟ لعلکم تتقون، تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، خوف آ جائے، ڈر آ جائے، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لو، اللہ کی طرف دھیان رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے تو روزے قبول ہے۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، گنتی کے چند دن گزر جاتے ہیں، بس یاد رہتا ہے کہ الحمدللہ رمضان کو ہم نے اپنے حق میں بہتر بنا لیا، اس کو ضائع نہیں کیا۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن جو تم میں مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ پس گنتی پوری کرے وہ، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کی خوراک کا، فمن تطوع پس جو شخص خوشی کے ساتھ کرے خیر نیکی، فہو خیر لہ تو وہ نیکی کا نیکی اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا اور اگر اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو، خیر لکم تو تمہارے واسطے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ فدیے کا حکم بھی اب نہیں ہے، پہلے تھا، صحت مند اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو رکھنا ہی ہے، یہ فدیہ نہیں دے سکتا، جیسے کہتے ہیں نا ہم نے روزہ نہیں رکھا چلو کسی کو رکھوا دیتے ہیں، فدیہ صرف وہ دے سکتا ہے جو اتنا ضعیف ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو ایسے کا یہ ہے کہ فدیہ ہے کہ آپ مسکین کو کیا کر دیں، آپ کپڑا وغیرہ پہنا دیں یا اسے کھانا کھلا دیں 2 وقت کا، تو 10 مسکینوں کو، یہ ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا ایک تو یہ حکم آ گیا، آگے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فی القرآن جس کا قرآن کے ساتھ بہت تعلق ہے کیونکہ اس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدن یہ رمضان کا مہینہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات من الہدا اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اس میں، والفرقان اور یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، ومن شہد منکم الشہر پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں حاضر ہو، فلیصمہ پس اس کو روزے رکھنے چاہیے، یعنی جو تم میں اس مہینے کو پا لے اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے تو وہ رکھے گا، ومن کانا مریض اور جو بیمار ہیں، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ پس وہ گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، یعنی وہ دوسرے دنوں کے حساب سے جب وہ صحت مند ہو گیا اور جب مقیم ہو گیا وہ ان کو پورا کرے گا، یرید اللہ اللہ تو ارادہ رکھتے ہیں تم پر، بکم تم پر، یسرا آسانی کا، ولا یرید اللہ ارادہ نہیں کرتے، بکم تم پر، عسرت تنگی کا، ولی تکملوا العدہ اور تاکہ تم پوری کر لو گنتی، ولی تکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی علامہ ان نعمتوں پر، ہداکم جو اس نے تمہیں نصیب فرمائی ہدایت دی، ولعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو عبادتیں لازم فرمائی ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے، رمضان مبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے جو تندرست ہے، گھر میں مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرما کے کہتے ہیں کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے گئے، تو کافروں پہ نہیں فرض ہے، مومنوں پہ فرض ہے۔ اب روزے کا مقصد تقویٰ کیسے آئے گا؟ اگر انسان انسان ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ روزے کریم رمضان کریم کے مہینے میں غروب آفتاب تک اس کی پانی بھی حرام، رزق بھی حرام، جائز چیزیں ساری حرام، جبکہ صبح صادق سے پہلے جائز جو تھی،
سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کے لیے وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ اس دوران میں یہ چیزیں کیوں حرام تھی؟ روزے کی حالت میں یہ چیزیں ہم پہ کیوں حرام ہے؟ رب تعالیٰ کا حکم ہے، تو غروب آفتاب تک ہم نہیں کھاتے۔ تو اگر اس نقطے کو سمجھیں اور غور کریں کہ جس رب نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے حرام فرمائی ہیں، تو وہ چیزیں جو رب نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ میں کس طرح کر سکتی ہوں؟ یعنی جو چیزیں رب تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی وہ بھی تو مجھے ماننی پڑیں گی۔ جب میں ان دنوں میں اپنی حلال چیزیں چھوڑتی ہوں، تو میں عام دنوں میں اللہ نے جو مجھ پر حرام کیا ہے وہ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑتی؟ جس رب زبانی طور پہ جھوٹ نہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے زبانی طور پہ جھوٹ نہ چھوڑا اور نہ عملی طور پہ جھوٹ چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا۔ نہیں، جو چیزیں حرام ہے، جھوٹ وہ بولے گی تو روزہ اس کا مکروہ ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کا ثواب نہیں ملا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس میں نہ 28 ہوتے ہیں نہ 31 ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم بیمار ہو یا مریض ہو تو پھر انہیں اور دنوں میں رکھ لو۔ مریض سے مراد وہ مریض ہے جسے حکما کہہ دیں کہ جناب آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی صحت کو نقصان ہے۔ اور حکما میں وہ حکما آئیں گے جو ڈاکٹر مسلمان ہو، جو ڈاکٹر خود نماز روزے کے پابند ہو، اور جو ڈاکٹر مستند ہوں، عام ڈاکٹر نہیں۔ صحیح۔ اور سفر شرعی طور پہ 48 میل ہے، چاہے وہ سفر بس کا ہو، کار کا ہو یا گاڑی کا ہو، چاہے پیدل ہو یا ایک طرفہ سفر۔ لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ لیتا ہے تو بہتر ہے کیونکہ اس کی اجازت ہے۔ نماز روزے کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس طرح کہ اگر یک طرفہ سفر 48 میل ہو تو مسافر کو 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ اسے 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اس میں اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ 4 ہی پڑھے، اس کے فرائض 2 ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو روزہ ہے اس میں اختیار ہے، رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ایک مسکین کی خوراک ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت زیادہ بوڑھے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ایک مسکین کو شام کے وقت اور سحری کے وقت کھانا کھلا دیں جیسا خود کھاتے ہیں، اور اگر کچا راشن دینا چاہے تو اتنا دے دیں کہ وہ ہر مسکین کی خوراک بن جائے۔ صحیح ہے، بہرحال اتنا ہو کہ مسکین کی 2 وقت کی خوراک ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری سے شفا یابی عادتاً نہیں ہو سکتی، تو بھی جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو فدیہ دے دے۔ فدیہ مشروط ہے تب جب اس کو صحت یابی نہ ہو، اگر اس کو صحت یابی ہوگی تو پھر اس نے روزے ہی رکھنے ہیں، پھر فدیہ کام نہیں چلائے گا۔ صحیح ہے۔ نماز، روزہ، عشر، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتی جب تک حساب کر کے ان کی قضا نہ کر لیجئے۔ بس جس نے دل کھول کے نیکی کی، اس کی جگہ نیکی جو ہے نا، اس کی نیکی قبول ہوگی، اور اللہ قدردان، اللہ نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ہمیں درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی جو عبادتیں بگڑی ہوئی ہیں انہیں سنواریں، اپنی نمازیں پوری کریں، اپنے روزوں کی فکر کریں، اپنے ایام کی وجہ سے جو روزے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ آگے اللہ نے فرمایا رمضان مبارک جو ہے وہ مہینے، قرآن پاک رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا گیا۔ اس بات کو سمجھ لیں، قرآن پاک اتارا گیا رمضان کے مہینے میں، آخری راتوں میں جو طاق راتیں، اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام پر ہے جس کا نام بیت العزت ہے یا بیت العظمت۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں مکمل قرآن نازل کیا۔ یہاں پر نزول سے مراد یہ ہے، اور پھر اس بیت العزت سے، بیت العظمت سے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر 23 سال میں نازل ہوا۔ تو لوح محفوظ سے بیت العظمت تک ایک ہی رات، طاق راتوں میں رمضان کے مہینے میں، اور پھر بیت العظمت سے نبی علیہ السلام پر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا۔ سب سے پہلے جبل نور کی چوٹی پر، جس کو پہلے فاران کہتے تھے، یعنی پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام جبل فاران تھا، اور اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر غار ہلا میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ تو فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ شخص جو خالی و ذہن ہے، اگر اور چیزوں سے دماغ بھرا ہوا ہے تو پھر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی پیالہ خالی ہے اور اس میں آپ ہیرے موتی ڈالیں تو آئیں گے، اور اگر پیالہ خوش گوبر سے بھرا ہوا ہے تو موتی نیچے گر جائیں گے۔ تو ہمارے دل تو گوبروں سے بھرے ہوئے ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہم پہ موتی اثر نہیں کرتے۔ ہم اس سے پہلے خالی کریں، دل کو پاک صاف کریں، اور اس کے بعد اس میں اللہ کے دین کے اور قرآن کی نورانیت اور انوارات اور برکتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، پس جو شخص تمہیں اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے،
اور مریض ہیں یا سفر پہ ہیں پس وہ گنتی کرے دوسرے دنوں میں، جتنے روزے سفر میں یا بیماری میں چھوٹے ہیں اتنے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اللہ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تنگی نہیں چاہتے۔ ہر وقت رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے 4 کلمے بہت بڑے ہیں، یہ اس میں جو ہے نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس کی تشریح میں کہ ہر وقت ہمیں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور بڑائی حدیث پاک میں آتا ہے 4 کلمے اس میں بڑے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر وقت ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو۔ عورتیں ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں جن دنوں میں ان کی نماز وغیرہ معاف ہے، مگر دوسری بھی پڑھ سکتی ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شکر گزار بن جائیں گی۔ آگے ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہاں سے کچھ وقفے کے بعد پڑھتے ہیں۔ آپ سب کال پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب پوچھتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو فَإِنِّي قریب، پس پردہ ہونا الی نسائکم، اپنی بیویوں سے، اور ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور علم اللہ، اللہ جانتا ہے، بیٹھتے تھے اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھتے تھے۔ فتاب علیکم، پس رجوع فرمایا اللہ نے تم پر، وفا عنکم، درگزر کر دیا تم سے، فالآن باشروہن، بس اب تم مباشرت کر لو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، اس چیز کو، کتب اللہ لکم، جو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین لکم، نمایاں ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، ثم، پھر اتم الصیام، پھر پورا کرو تم روزوں کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وانتم عاکفون، جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، فلا تقربوها، سو تم انہیں قریب مت جاؤ، ان کو پار مت کرو، کذالک، یہ نہیں کہا پار کرو، کہا قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ سوچو بھی نہیں، کیونکہ سوچو گے تو کر بیٹھو گے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں آیات ہی اپنے احکامات للناس، لوگوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ ولا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم بینکم، ایک دوسرے کا مال آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وتدلوا بها، اور نہ لے جاؤ تم وہ مال، الی الحکام، حاکموں کے پاس، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ کھاؤ تم کچھ حصے لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، ناحق طور پر، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے پہلے ذکر تھا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ اب یہاں اس بڑائی بیان کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کہ زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قریب ہے، اس کو خشوع اور عاجزی کے ساتھ آہستہ سے پکارو۔ ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، بعض صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، این ربنا اللہ، ہمارے رب کہاں ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی میں تو قریب ہوں، مجھے پکار کے دیکھو۔ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اگر آدمی نے ان باتوں کو پورا کیا تو ایسے آدمی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، آدمی حلال رزق کھائے اور حرام کے قریب نہ جائے۔ دوسری بات یہ، آدمی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تیسری بات ہے، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ یہ 3 چیزیں کرے گا تو مستجاب الدعویٰ ہوگا اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر آگے روزے کے چند مسائل آئے ہیں، کہ حلال دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ اس رکوع کے شروع میں روزے کے متعلق ذکر تھا، کہ پھر درمیان میں رمضان مبارک کی فضیلت، اس کی بڑائی بیان کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ بتلایا کہ اللہ قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو رکوع کی ابتدا میں شروع کیا گیا، اور وہ تھا روزوں کے متعلق مسائل اور احکام۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، پہلے وقت میں، یعنی جب روزے فرض ہوئے تب، کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا منع تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کے افطار کے وقت یا بعد میں سو گیا تو اس کے لیے بھی کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا۔ اگر ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم تو
اللہ رحمی فرمائے، روزے کھول کے ایسے سوتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے، منع تھا، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں لوگ جب تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھاتے پیتے اور بیویوں سے ہم بستری کر سکتے تھے، جب کوئی سو جاتا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے منع تھی۔ اسی دور میں انصار میں ایک آدمی حضرت حرملہ ابن قیس جو کاشتکار تھے، وہ کام کاج سے تھکے ماندے افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا تیار تو نہیں، البتہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ جب بیوی کھانا تیار کر کے لائی تو دیکھا ان کی آنکھ لگ گئی ہے اور وہ سو گئے۔ ان کو سویا ہوا دیکھ کر بیوی پریشان ہو گئی، ان کو بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ جب آدھا دن گزر گیا تو کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کا ذکر نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں حکم دیا گیا کہ تم فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو۔ بخاری میں روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو سارا رمضان بیویوں سے ہم بستری منع تھی، مگر کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور رات کو بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھتے تھے، تو پھر یہ آیت کا حصہ نازل ہوا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا کہ جماع کرنا اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے روزوں کی راتوں میں، رفس جماع ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور رمضان مبارک میں رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی لوگ نہیں برداشت کر سکے تھے، حضرت عمر بے شک ان سے بھی لغزش ہوئی مگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اب کوئی آدمی ان پر تان کے طور پر ان کی غلطی کو بیان نہیں کر سکتا۔ آگے آیا اور کہ پھر تم پورا کرو گے روزے کو رات تک، پہلے روزے شروع ہونے کا وقت تھا، وقت بتایا گیا کہ فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے اور جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا منع ہے، اس لیے روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب روزے کا آخر وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ رات شروع ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تک مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، عورتوں کے لیے مسئلہ ہے اپنے گھر میں جگہ بنا کر اعتکاف بیٹھیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حالات اچھے تھے، خواتین بیٹھ جاتی تھی مسجدوں میں، دور حاضر میں خواتین اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مرد مساجد میں، عورتیں مساجد میں جاتی تھی۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے گھر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں حالات درست نہ رہے، خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو گیا، مردوں اور عورتوں میں پہلے جیسی غیرت نہیں رہی، تو آج کے دور کی عورتوں کو گھر میں اعتکاف کا کہا گیا۔ مرد مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر تو عورتوں سے جماع کیا ہی نہیں جا سکتا اور مسجد سے باہر معتکف صرف قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے، حاجات ضروریہ میں جماع شامل نہیں ہے، اس لیے جماع کے لیے مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے، نہ مسجد کے اندر نہ مسجد سے باہر۔ فرمائی اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی منع کردہ کام سے روکنے میں کمال مبالغہ ہے کہ ان کے قریب ہی نہ جاؤ، غفلت سے کہیں ان حدوں کو توڑ ہی نہ دو۔ اس طرح کھول کھول کے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آیات کو۔ آگے فرمایا نہ کھاؤ تم مال آپس میں باطل طریقے سے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، تو پرہیزگار بننے کے لیے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح فرمایا کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، چوری ڈاکہ رشوت خیانت سود وغیرہ سب باطل طریقے ہیں، ان سے بچ کے رہو، اور نہ لے جاؤ تم مال حاکموں کے پاس تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پہ کھا لو۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے اور اخبارات میں بھی اس قسم کی خبریں شائع ہوتی ہے کہ ایک فریق نے ناجائز طور پہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد مقدمہ دائر کر دیا اور وکیل کو فیس دے کر یا جج کو رشوت دے کے مقدمہ جیت لیا، تو اس قسم کی حرکت سے منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ یسالونک، وہ آپ سے سوال کرتے ان الاہلہ، چاندوں کے بارے میں کہ چاند کیا ہے، کلا فرما دیجئے بھئی یا وہ چاند جو ہے نا، مواقیت للناس، لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے ہے، والحج، اور حج کے لیے ہے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی بھی ان تأتوا البیوت، کہ تم آؤ گھروں میں ان کے عقب سے نقب لگا کر، ولکن البر، نیکی یہ ہے من اتقى، اس شخص کے لیے جو ڈرتا رہا، واتوا البیوت من ابوابها، اور گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آنا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے معتدین، تجاوز کرنے والوں کو۔
वक्तुलूहुम, कत्ल करो तुम इनको, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जिस जगह तुम इनको पाओ, वख़रिजूहुम, निकालो तुम इनको, मिन हैसु अख़रजूकुम, जिस जगह से इन्होंने तुम्हें निकाला, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना ज्यादा सख्त है कत्ल से, वला तुक़ातिलूहुम, और ना लड़ो तुम इनसे, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह, यहाँ तक कि वो तुमसे लड़े इसमें, फ़इन क़ातलूकुम, पस अगर वो लड़े तुमसे मस्जिद हराम में, फ़क़्तुलूहुम, तो तुम दिफाई तौर पे अपना डिफेंस करते हुए इनसे लड़ सकते हो। फ़इन क़ातलूकुम, पस अगर वो भी लड़े तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो तुम लड़ो उनसे, क्योंकि कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, यही बदला है काफिरों का। फ़इन इंतहू, बस अगर वो कुफ्र और शिरक से बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। वक़ातिलूहुम, और लड़ो तुम इनके साथ, हत्ता ला तकून फितना, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, वयकून दीन लिल्लाह, और हो जाए दीन अल्लाह ताला का। फ़इन इंतहू, पस अगर वो बाज आ जाए, फला उदवान, पस नहीं है ज्यादती, इल्ला लिज़ालिमीन, मगर जालिमों पर। दुनिया में दो किस्म के हिसाब चलते हैं, एक शमसी एतबार से, दूसरा कमरी एतबार से। जो हिसाब कमरी एतबार से होता है वो जब नया चांद नजर आता है महीना शुरू हो जाता है, और जब चांद खत्म महीना खत्म, आगे नया महीना शुरू हो जाता है। और दूसरा शमसी एतबार से, जैसे जनवरी फरवरी मार्च वगैरह लोग इस हिसाब से चलते हैं। और हिंदुओं ने अलग से ही बनाए होते हैं, जेठ, हाड़, इसका ताल्लुक भी सूरज के साथ होता है। चांद जब पहली रात नजर आता है तो पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं, और दूसरे दिन के चांद को कमर कहते हैं, और जब 13वीं 14वीं 15वीं हो तो उसको बदर कहते हैं। इन तीन रातों को चांद बड़ा वाजे होता है और अपने अरूज पर होता है। तो आपसे लोगों ने सवाल किया, हजरत ये बताइए, चांद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी तुलू कभी गुरूब होता है, ये क्या चीज है? तो आपने फरमाया, आप, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये आपसे सवाल करते अहिल्ला, हलाल के बारे में। मैंने आपको बताया ना, पहली रात का चांद के बारे में। तो इन चांदों के बारे में कि हर महीने चांद चढ़ता है, कभी बढ़ता है, कभी छोटा होता है, ये क्या है? मवाकी, तो मीकात की जमा है। मीकात उस साले को कहते हैं जिससे वक्त की शनाख्त होती है, वक्त की शनाख्त के आलात है, यानी इनके जरिए से वक्त की शनाख्त होती है। ज़कात की अदायगी भी चांद से के वाबस्ता है, यानी अपने ज़कात का हिसाब चांद के साल से करना चाहिए, इस लिहाज से करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझे, यकम रमजान को साल खत्म हुआ या यकम शवाल को खत्म हुआ, तो हर साल इस वक्त अदा कर दिया करनी चाहिए ज़कात, क्योंकि अल्लाह ताला सबको माल एक ही महीने में नहीं देता, किसी को किसी महीने में, किसी को किसी महीने में। तो जिसको जिस महीने में मिला वो इसी महीने में अगले साल साहिब निसाब हो गया, तो इस महीने के एतबार से ज़कात निकालेगा। इस वास्ते ज़कात के लिए शरीयत ने कोई महीना मुकर्रर नहीं किया, इस वास्ते माल के हाथ लगने का कोई वक्त नहीं है। इसलिए मसला याद रखें, जब इतना माल आपके पास आ गया जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी बनती है, तो इस वक्त तकरीबन 4,500 बनती है। इस शख्स पर कर्ज भी ना हो और घर की जरूरतें भी पूरी होती हैं, तो ये शख्स साहिब निसाब हो गया, और इसको चाहिए कि वो तारीख नोट नोट करे, फलां महीने की फलां तारीख को मेरे पास 52.5 तोले चांदी की मालियत की रकम हो गई थी, तो आइंदा साल इसी तारीख को साल मुकम्मल हो गया, अब बस इसी वक्त ज़कात अदा करेगा। अच्छा, और ये जो फरमाया ना, नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में पीठ से आए, पीठ की जानिब से आओ। तो जमाना जाहिलियत में लोगों का दस्तूर था कि जब अहराम बांध कर घर से चल पड़ते और रकम भूल गई या कोई जरूरी चीज कपड़ा वगैरह घर भूल गए, तो कुछ सफर करके बाद में उन्हें याद आया कि फलां जरूरी चीज भूल आया हूँ, याद आ गई, वो लेने के लिए वापिस आते और अहराम भी बांधा होता, तो वो घर में दरवाजों से दाखिल नहीं होते कि हमने हराम बांधने के बाद अभी तक तवाफ नहीं किया, तो इन दरवाजों से हम किस तरह दाखिल हों? और फिर वो तरह तरह से चोरों की तरह घर की पिछली जानिब से आते हैं। तो फरमाया देखो ये कोई नेकी नहीं है, इसको तुम नेकी समझ के कर रहे हो, तवहुम है ना, वहम है, नेकी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। और तुम अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, और तुम ज्यादती ना करो, कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं लड़ते बल्कि मुआहिदे की पाबंदी करते हैं तो तुम भी ज्यादती ना करो। और जो लोग तुम्हारे साथ नहीं लड़ते, बूढ़े बूढ़े बच्चे औरतें, और वो लोग जो तुम्हारे सामने अपने इस्लाम का इजहार करें, इनको कत्ल नहीं करना, इसलिए कि तुम्हारी जानिब से ये ज्यादती होगी, और अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते। और तुम जहां भी हो इनको पाओ कत्ल करो, और उनको वहां से निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला। इसमें मुसलमानों के इश्काल को दूर किया जाता है कि अगर कुफार तुम्हारे साथ किए गए मुआहिदे की पाबंदी ना करें, हो जाए, तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हरम का रकबा है या हुर्मत वाला महीना है, एहराम की हालत है, बल्कि तुम्हें इजाजत है ऐसी हालत में तुम इनको जहां पाओ कत्ल करो, खा हरम में हो या हरम से बाहर हो, हालत या किसी भी हालत में हो, और हुर्मत वाले महीनों में हो, अहराम की हालत में हो, अब तुमने इन्हें कत्ल कर देना है।
کیونکہ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یہاں فتنے سے مراد ہے کفر، شرک. یعنی فتنہ سے مراد یہاں شرک ہے. یعنی جب وہ حرم کے رقبہ میں اللہ کے گھر کے ارد گرد شرک سے باز نہیں آتے تو ان کا جرم زیادہ ہے، ان کو قتل کرنا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مومنوں کو منع کیا گیا تھا کہ مسجد حرام کے پاس کفار سے لڑنے میں ابتدا نہ کرو. البتہ اگر وہ حرم کے رقبے کی پرواہ کیے بغیر تم سے لڑے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، یہ اللہ نے بیان کر دیا. اور اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی دشمنی نہیں، ان پر کوئی زیادتی نہیں. یعنی قتل کی سزا، اگر یہ لوگ کفر و شرک اور مسلمانوں سے لڑائی وغیرہ سے باز آ جائیں تو ان کو قتل کی سزا نہیں دو، اس لیے کہ قتل کی سزا ان لوگوں پر ہے جو ظالم ہوں اور اپنے کفر و شرک اور دیگر برے عقائد پر ڈٹے ہوں. جب یہ لوگ ان باتوں سے باز آ گئے ہیں تو اب ظالم نہیں رہے، اس لیے ان کے ساتھ جہاد نہیں ہے. یعنی جہاد کے ذریعے قتل کی سزا نہیں ہے. الشہر الحرام عزت والا مہینہ ہے، بالشہر الحرام عزت والے مہینے کے بدلے، والحرمات اور ساری عزتیں عزت والی چیزیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں. فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی گئی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. واحسنوا، تم نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. واتموا الحج والعمرۃ للہ، تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. اور اگر تم روک دیے گئے اللہ کے راستے میں حج اور عمرہ کے دوران، فمستیسر من الحج، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو. ولا تحلقوا رؤوسکم، نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں مریض ہے، او بھی عزم رأسہ، یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ لازم ہے روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، او نسک، یا قربانی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن پالو، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے. فمن لم یجد، پس جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں حج کے دنوں میں. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب واپس آ جائیں. تلک عشرۃ کاملہ، 3 اور 7 10، یہ 10 ہو گئے پورے. ذالک، یہ حکم ہے، لمن لم یکن اہلہ، اس کے لیے نہ رہتے ہوں جس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی پہلے اجازت نہیں تھی، مگر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، اس لیے اب ان مہینوں میں بھی کافروں کے ساتھ لڑائی جائز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہجرت کے چھٹے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے. مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اس موقع پر آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے. حرمت والے مہینے میں ذیقات کا مہینہ تھا. مشرکین مکہ اس کے دعوے دار تھے کہ ہم حرم مکہ اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں ذیقات، ذی الحج، محرم اور رجب میں لڑائی کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. مگر اس دعوے کے باوجود انہوں نے آقا کو حرمت والے مہینے میں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس کے لڑنے کے مرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے عمرہ. آقا نے صورت حال کا جائزہ لے کے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کو معاہدہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے کی شرائط میں یہ تھا کہ اب آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال آپ آ کر عمرہ کر لیں، مگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. معاہدہ مکمل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واپسی کا حکم دیا، اور اسی حدیبیہ کے مقام پر حرم کھولے اور ساتھ لائے گئے ہدی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. پھر اگلے سال اسی چھوڑے جانے والے عمرے کی قضاء کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا. تو بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مشرکین اپنے کیے ہوئے معاہدے کا لحاظ نہ رکھیں اور ہمیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، فرمایا اگر مشرکین ان حرمت والے مہینوں میں تمہارے ساتھ لڑیں تو تمہیں بھی اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت ہے. یہ کانسیپٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے جی.
کہ عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے، یعنی اگر گزشتہ سال مشرکین نے عزت والے مہینے کا کچھ لحاظ نہیں رکھا اور نہ ہی انہوں نے تمہارے حرام اور حرم مکہ کا لحاظ رکھا اور تمہارے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت ان سے درگزر کیا گیا، مگر اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ تمہارے ساتھ روکیں، تمہارا راستہ روکیں تو ان کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے حرمت والے مہینے کی پرواہ نہیں کی، جب ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں بھی اس کاروائی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم بھی عزت والے مہینہ عزت والے مہینے کے برابر ہے سب کے نزدیک۔ آگے فرمایا پس حرم کے احاطہ میں حرمت والے مہینے میں جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس حال میں جو شخص تم پہ زیادتی کرے، تم سے لڑائی پر آمادہ ہو، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تم سے ان کے احکامات کی مخالفت نہ پائی جائے، نہ تو تم احرام کی حالت میں اور حرم مکہ میں اور عزت والے مہینوں میں مشرکین سے لڑائی میں پہل کرو، اور نہ ہی ان کو حد سے زیادہ سزا دو، بلکہ ان سے ڈرتے رہو اور وہی کچھ کرو جو کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ صحیح۔ تو یہاں یہ چیز بیان ہوئی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض تھا، لہٰذا جب وہ پہل کریں تو تم جو اپنا دفاع کر سکتے ہو اس کی اجازت دی گئی، اور تم احسان کرو، یعنی احسان عبادات میں بھی کرو، معاملات میں بھی۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ انتہائی خشوع و راضی سے عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور اس عبادت میں لگے رہو، انتہائی خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ تم عبادت کرتے رہو۔ اور معاملات میں احسان یہ ہے کہ ہر فرد کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اچھا سلوک کرو، ہر فرد کے ساتھ کس طرح ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہاں اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا قرابت داروں، مسکینوں، محتاجوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اس رکوع کی ابتدا میں ذکر کیا آپ علیہ السلام سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب یہاں سے حج اور عمرے کے کچھ مسائل ہیں۔ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال عمرہ کرنا جائز ہے، اور رمضان مبارک میں عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ اب اس آیت میں حکم دیا گیا اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے، اس لیے احرام باندھنے کے ساتھ اس کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اسے ڈاکوؤں نے روک لیا یا اسے راستے میں روک لیا گیا تھا، اس نے احرام باندھ دیا تھا، جیسے کہ حضور کو حدیبیہ میں روک لیا گیا نا، تو پھر اس کے متعلق ہے کہ احسار دشمن کے خوف سے بھی ہو یا کسی وجہ سے بھی ہو، تو پھر فرمایا کہ تم پھر قربانی کا جانور بھیج دو مینا میں، وہ وہاں قربان ہو جائے اور تم پھر اپنا احرام کھول دو۔ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر یعنی حرم میں چلا جائے تو تمہارا احرام کھل جائے گا، یعنی تم جو ہے احرام کی حدود سے باہر آ جاؤ گے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، عمرے کی یا حج کی۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے بہرحال یہاں یہ ہو گیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن پالو تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، یعنی پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، یعنی حج کران کیا یا حج تمتع کیا۔ حج کران اور حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو، یہ دم شکر ہے کہ ایک سفر میں عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور حج کی سعادت بھی، شکریہ کے طور پر قربانی دے گا وہ، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے یا ملی نہیں ہے، فرمایا جو شخص نہ پائے قربانی کا جانور تو 3 دنوں کے روزے لازم ہے حج کے دنوں میں، 7 اور 8، 9 کو رکھے، اور 7 جو ہے نا یعنی 8 اور 9، 7، 8، 9 اس میں یہ 3 روزے رکھے گا حج کے، 7 ذی الحج، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، اور 10 وہ اپنے گھر واپس آ کے 7 وہ اپنے گھر واپس آ کے رکھے گا، تو 3 اور 7 10 ہو گئے، تو یہ 10 ہے۔ دم شکر نہیں دیا تو یہ 10 روزے رکھے گا، یہ بھی شکرانے کے ہوں گے۔ فرمایا یہ 10 ہو گئے پورے، یہ حج تمتع اور قربانی اس لیے ہے اس کے لیے ہے جو نہ رہتے ہوں اس کے گھر والے، یعنی مسجد حرام کے قریب،
یعنی مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ حج تمتع اس آدمی کے لیے جائز ہے جو حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو۔ وہاں کے رہنے والوں کے لیے عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہیں حدود حرم سے باہر جا کے حرام باندھ کے عمرہ کر عمرہ سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے حج تمتع یا قران نہیں ہے۔ فرمایا سو ڈرتے رہو اللہ سے، اس کی نافرمانی نہ کرو، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اگر نافرمانی کرو گے تو، لہٰذا اس کے احکامات پر عمل کرو۔ الحج و شروع معلومات سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ ان احکامات پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور ان قرآن کریم کے احکامات کو ہم اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے، ان کا فہم اور ان کی سمجھ اور ان پر عمل اور ان پر ایمان اور یقین اور توکل نصیب فرمائے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام، صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔